قرآن میں آیا ہم نے حرام کر دیا تمہارے اوپر مردار، خون، دم، واللحم الخنزیر، اور سور کا گوشت بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب ایک آج کے زمانے کا کوئی مفسر اٹھے اور تفسیر بیان کرنے لگے کہ اللہ کے نبی کے اوپر قرآن کی آیت عرب کے اندر نازل ہوئی، اور جب عرب میں یہ قرآن کی آیت نازل ہو رہی تھی، جس وقت سور کو حرام قرار دیا جا رہا تھا، اس وقت سور بہت گندے ماحول میں رہتے تھے، وہ نالیوں میں پڑے رہتے تھے، گندگی کھاتے تھے، غلاظت کھاتے تھے اور ناپاک چیزیں کھاتے تھے، اس لیے اللہ نے سور کے گوشت کو حرام قرار دیا ہے۔ اب زمانہ ترقی کر چکا ہے، اب سوروں کے لیے بڑے بڑے فارم ہاؤس بنا دیے گئے ہیں، جہاں ان کو لیٹرین کھانے سے اور گندگی کھانے سے ان کو روک دیا گیا ہے، ان کے لیے اسپیشل دانہ بنا دیا گیا ہے، وہ اپنے اسپیشل دانہ کھا کر بڑے ہو رہے ہیں، وہ گندی چیزیں نہیں کھا رہے ہیں، لہذا اب سوروں نے گندی چیزیں کھانا چھوڑ دی ہے، لہذا قرآن کی آیت اس ماحول کے لیے تھی، اس ماحول کے لیے نہیں ہے، لہذا جو جانور گندگی نہیں کھاتے، لیٹرین نہیں کھاتے، نالیوں میں نہیں رہتے اور وہ دانہ کھا رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشل دانہ اور پاک چیز بنائی گئی ہے، لہذا وہ کھا کھا کر بڑے ہو رہے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں ایسے سوروں کو کھانا جائز ہے، حلال ہے، وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اگر آج کے اس دور میں کوئی مفسر یہ تفسیر کرنے لگے اور یہ بیان کرنے لگے تو اس کی ترتیب کی جائے گی، اس کو بھگایا جائے گا، اس کو پکڑا جائے گا، اس کی گرفت کی جائے گی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے یہ نہیں کہا ہے قرآن کریم کے اندر کہ ہم ان کو اس لیے حرام کر رہے ہیں کیونکہ یہ گندگی کھا رہے ہیں، اگر یہ پاک چیزیں کھائیں تو حلال ہے۔ قرآن نے نفس سور کو حرام قرار دیا ہے، چاہے وہ گندگی کھائے یا نہ کھائے، وہ ہر حال میں حرام رہے گا، یہ نص قطعی موجود ہے۔ اس نص قطعی کے ہوتے ہوئے زمانہ کتنی بھی ترقی کر جائے، کتنی بھی ترقی کر جائے، میرے پیارے ساتھیوں، وہ حرام ہی رہے گا۔ سور کو کوئی چیز حلال نہیں کر سکتی ہے، یہ چیز کسی بھی قیمت پر چینج نہیں ہو سکتی ہے، کسی بھی قیمت پر بدلی نہیں جا سکتی ہے۔ عقل آپ کی کہہ رہی ہے کہ اس زمانے میں تو بڑی گندگی تھی اور سور گندگی کھاتے تھے اس لیے حرام ہے، آج کے زمانے میں تو گندگی نہیں کھا رہے اس لیے حلال نہیں مانا جائے گا۔ یہاں کا ایک پرانا گویہ تھا، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، رفیع، بہت مشہور گائیکار گزرا ہے۔ رفیع صاحب حج کرنے کے لیے گئے اور مکے سے مدینہ جاتے وقت کہیں راستے میں ان کو رکنا پڑا تو رک گئے، وہاں ایک عربی دیہاتی گانا گاتا ہوا آیا، عربی دیہاتی گانا گاتا ہوا آیا اور وہ بڑے بھونڈے انداز میں گانا گا رہا تھا، بڑے بھونڈے انداز میں گانا گا رہا تھا، نہ تو اس کو ڈھول بجانا صحیح سے آ رہا تھا، نہ کچھ اور سارنگی بجانا، نہ بھونپو بجانا، اور گانا بھی بہت بری آواز میں گا رہا تھا۔ تو رفیع صاحب اس کا گانا سننے کے بعد کہنے لگے کہ اب میری سمجھ میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا کیوں حرام قرار دیا۔ اللہ کے نبی نے ان بدوؤں کا، ان دیہاتیوں کا گانا سنا ہے، اس لیے حرام قرار دے دیا کہ گانا گانا اور گانا سننا حرام ہے۔ اگر ہمارا گانا سنا ہوتا تو کبھی حرام قرار نہیں دیتا، کیونکہ ہماری آواز بڑی اچھی ہے، خوش اسلوبی کے ساتھ ہم گاتے ہیں، اگر ہمارا گانا سنا ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کو حرام قرار نہیں دیتے۔ دیکھیے اپنے حساب سے آدمی نے راستہ نکالا کہ یہ لوگ تو گانا گانا ہی نہیں جاتے، اور گا بھی رہے ہیں تو بڑی گندی اور بھدی آواز میں، اس لیے نبی نے حرام قرار دیا۔ اگر نبی ہمارا اس زمانے میں ہم ہوتے اور ہمارا گانا سنتے تو کبھی گانے کو حرام قرار نہیں دیتے، اپنے حساب سے اس نے ڈھال لیا۔ تو میرے بھائیوں، شریعت کو اپنے حساب سے نہیں ڈھالا جا سکتا ہے، یہ جرم علی الجرم ہے، جرم پر جرم ہے، شریعت کو اپنے حساب سے نہیں ڈھالا جائے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دو، مرد چوری کرے تو مرد کا، عورت چوری کرے تو عورت کا ہاتھ کاٹ دو۔ قرآن نے کیا کہا؟ ہاتھ کاٹ دو۔ پاکستان کے ایک مفسر نے اس کی تفسیر کیا کی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، پاکستان کے ایک مفسر نے تفسیر کی ہے،
چور سے مراد انڈسٹریز ہیں، یہ بڑے بڑے جو کارخانے چل رہے ہیں یہ انڈسٹریز ہیں. اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ان کے ہاتھ کاٹ دو، تو ہاتھ سے مراد نیشنلائزیشن، یعنی ان تمام انڈسٹری کو اپنے ان کو چھین کر اپنے قبضے میں لے لینا چاہیے گورنمنٹ کو. اور کاٹنے سے مراد کیا ہے؟ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان کو کاٹ دو، یعنی ان کے سرمایہ کار جنہوں نے دولت و پیسے کو اپنے پاس جمع کر رکھا ہے، یہ یعنی ناجائز طریقے سے جن لوگوں نے بڑے پیسہ کما کر انڈسٹریز بنا لی اور کارخانے بنا لیے، ان کارخانوں کو، ان کی کمائی کو چھین کر گورنمنٹ کو اپنے حوالے کر لینا چاہیے. یہ مطلب ہے قرآن کی اس آیت کا میرے بھائیوں. حالانکہ اس کی یہ تفسیر بالکل غلط ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہیں نہیں کہا کہ اس سے مراد یہ ہے. اس نے کہا کہ چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت، اس کا ہاتھ ہی کاٹا جائے گا. انڈسٹری کا مالک کوئی کتنا بڑا ہو، اگر وہ حلال پیسے سے کمایا ہوا ہے تو اس کی انڈسٹری پہ آنچ نہیں آنے چاہیے. کوئی آدمی کتنی ہی اس کو اپنی عقل سے بدلنے کی کوشش کرے، وہ نہیں بدل سکتا. عرب کے کافر کیا کہتے تھے؟ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سود کو حرام قرار دے رہے ہیں، اللہ کے نبی سود کو حرام قرار دے رہے ہیں. ارے سود حرام کیسے ہو گیا؟ ربا، سود بیاج حرام کیسے ہو گیا؟ انما الربا انما البيع مثل الربا. انہوں نے کہا کہ تجارت کو اللہ کے نبی نے حلال قرار دیا ہے. ارے تجارت بھی تو سود کی طرح ہے. یہ مشرکین مکہ کہتے تھے انما البيع مثل الربا. کیا کہتے تھے؟ تجارت جو ہم کر رہے ہیں، بزنس، یہ بھی تو سود کی طرح ہے. ارے ہم بزنس کرتے ہیں، اس میں فائدہ ہوتا ہے. ہم کسی کو پیسہ دے دیے سود پر، 1000 دیا، 1050 لے رہے، 1,00,000 دیا، اس سے ہم 1,20,000 لے رہے، تو یہ بھی تو تجارت ہی ہے، بزنس ہے. تو تجارت میں اور بزنس میں فرق کیا ہے؟ بزنس اور سود دونوں ایک ہی چیز ہے. ہم تجارت کر کے بھی نفع حاصل کرتے ہیں، ہم سود پر پیسہ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے بھی ہم نفع حاصل کرتے ہیں. میرے بھائیوں، اس کے جواب میں اللہ رب العالمین نے قرآن کی جو آیت نازل فرمائی ہے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آیت نازل فرمائی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے وجہ نہیں بتائی ہے. یہ نہیں کہا ہے کہ میں نے سود کو کیوں حرام قرار دیا ہے، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ سود میں اور بزنس میں، تجارت میں کیا فرق ہے، بلکہ ایک عام حکم دے دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا. لوگوں تمہارے لیے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو، بزنس کو حلال قرار دے دیا گیا ہے. وحرم الربا، اور سود کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، لیکن ہمیں ماننا پڑے گا بزنس حلال ہے اور سود حرام ہے. چاہے وہ ہماری بینکوں میں رکھا ہوا سود ہو، چاہے ہم کسی کو 1,00,000 دیں اور 1,25,00,000 اس سے وصول کر رہے ہیں، یہ سود ہو. چاہے وہ ہمارا سیونگ اکاؤنٹ میں بڑھنے والا سود ہو، چاہے وہ 1,00,000 روپیہ فکس کرنے کے بعد 5-6 سال کے بعد ڈبل لے لینا ہو، چاہے جس طریقے کی شکل ہو، اگر وہ سود ہے تو وہ حرام ہے. بزنس اور تجارت حلال ہے. اس کی وجہ کیا ہے ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ہم اپنی عقل پر اتنے زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں جو عقل کے دائرے سے اوپر ہو. ہماری عقل کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے جو اس کو سوچ سکے اور سمجھ سکے. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عقل کا کہاں استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل کو کہاں دوڑا رہے ہیں. ہم نظر ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بچہ پیدا ہو، ڈیلیوری ہو، ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، دو ہی چیزوں میں سے کوئی ایک ہوگا، لڑکی یا لڑکا. لڑکا جب آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دے بچہ، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر چھینٹے مارے جائیں گے. پانی لیجئے، ایسے بس ہو گیا، کپڑا پاک ہو گیا. یا پانی ہاتھ میں لیجئے اور ایسا چھینٹا مار لیجئے. بچہ ہے لڑکا، آپ چھینٹا مار لیں کپڑا پاک. لیکن لڑکی ہے اور اس نے پیشاب کیا ہے تو آپ کو، جیسے یہ پیشاب کیا ہے تو آپ کو اتنا حصہ دھلنا پڑے گا. لڑکا پیشاب کر دے تو چھینٹا مار دو پاک، لیکن لڑکی پیشاب کر دے تو
دھلنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں یار ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لڑکے کے پیشاب کو دھولا جائے اور لڑکے کے پیشاب پر چھینٹا مارا جائے اور لڑکی کے پیشاب کو دھولا جائے، ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ ریزن سوچ کیوں رہے ہو؟ جہاں آپ کی عقل نے کام کرنا بند کر دیا وہاں پر وہی چلے گی، وہاں پر شریعت چلے گی۔ شریعت آئی اسی لیے ہے جب آپ کی عقل کام کرنا بند کر دے۔ اگر عقل کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکتی تھی تو اللہ کی قسم اللہ رب العالمین آسمان سے کوئی فرشتے کو جبرائیل کو وحی دے کر نہیں بھیجتا اور دنیا میں کوئی نبی نہیں اتارتا، ہر آدمی کو عقل دے دیتا اور وہ اپنی عقل سے سوچ لیتا کہ غلط کیا اور صحیح کیا ہے۔ جب ہماری عقل کام کرنا بند کرتی ہے وہاں سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور وہاں شریعت اپنا کام کرتی ہے۔ ریزن کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ اب آج کل میڈیکل سائنس والے بتلا رہے ہیں، ڈاکٹر لوگ، لڑکی کا پیشاب زیادہ بدبودار ہوتا ہے اور اس میں کیٹاڑو اور جراثیم بہت زیادہ ہوتے ہیں، اس کو صابن سے دھلنا ضروری ہے، بغیر اس کے دھلے ہوئے وہ کیڑے ہٹتے ہیں۔ یہ آج پتہ چل رہا ہے سائنس اور ٹیکنالوجی کے زمانے میں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی۔ ہمیں یہ حکم ماننا ہے، اس لیے ماننا ہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا ہے۔ نماز کسی حال میں معاف ہے نہیں۔ موب لنچنگ بھی اگر آپ کی ہو رہی ہو اور کوئی آدمی آپ کو پکڑ کے باندھ دے کرسی پر، جرجی صاحب کو باندھ دیا، ہاتھ پیر باندھ دیے، ڈنڈے پہ ڈنڈے مار رہا ہے، جے شری رام بول، جے شری رام بول، اور اسی وقت اذان کی آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسی کنڈیشن میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ تو کلیجے ہیں ہمارے اور آپ کے۔ رمضان ختم، ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بندوق میں گولی ماری اور ساری چڑیاں اڑ گئیں، اب وہ ڈر کے مارے پیڑ پہ بیٹھ نہیں رہی ہیں۔ تو عید کی گولی چلی اور رمضان کے سارے نمازی اب فرار ہیں، سارے نمازی۔ جیسے موسم سال میں ایک بار پھل آتا پھر پورے سال نہیں آتا، وہی حال ہے۔ اب رمضان ہی میں یہ مسجدیں بھری جائیں گی، اس سے پہلے مسجدیں نہیں بھری جائیں گی۔ اس حال میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ اگر آپ کو باندھ دیا گیا ہے، ڈنڈے مارے جا رہے ہیں، آپ کا قبلہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہے، اذان کی آواز آ رہی ہے، ایسے موقع پر آپ ان مارنے والوں سے ریکویسٹ کریں کہ میرے بھائی مجھے اتنی دیر کے لیے چھوڑ دو کہ میں 2 رکعت نماز ادا کر سکوں۔ اگر وہ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک، نہیں چھوڑتے ہیں تو آپ کو نیت سے وضو کرنا پڑے گا، یعنی وضو کی نیت کرنا پڑے گی، کیونکہ ہاتھ پیر تو بندھے ہوئے ہیں، وہ تو وضو کے لیے آپ کو مہلت نہیں دے رہے ہیں، تو آپ کو وضو کی نیت کرنا پڑے گی۔ اب تیمم بھی آپ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کے ہاتھ پیر بندھے ہوئے ہیں زمین پر، آپ پاک مٹی پر ہاتھ بھی نہیں مار رہے ہیں۔ اب آپ کو دل میں نیت کرنا پڑے گی کہ میں نے وضو کیا، اور دل میں ہی نیت کرنا پڑے گی کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہوتا تو میں قبلے کی طرف رخ کر لیتا، لیکن میرا چہرہ تو اب پورب کی طرف ہے۔ الہ العالمین، چہرہ پورب کی طرف ہے تو کیا ہوا؟ میرے دل میں تو نیت یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیتا اگر میں کھلا ہوتا، لیکن میرے اندر طاقت نہیں، تو وہ دل ہی میں قبلے کی نیت کر لے کہ جہاں میرا چہرہ یہی قبلہ ہے۔ اب وہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھ سکتا، لہذا وہ اپنے دل ہی میں کہہ لے اللہ اکبر، ہاتھ نہیں بند رہے مت باندھے، اور زبان سے جملے ادا کرنے لگے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ایسی کنڈیشن میں اب وہ 4 رکعت نماز نہیں پڑھے گا بلکہ اس کے اوپر صرف 2 رکعت نماز ہے۔ اب ایسی صورت میں وہ 2 رکعت نماز مختصر سی ہلکی سی پڑھ کر وہ سلام ادا کر لے گا، نیت سے ہی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اشاروں میں رکوع کرے گا، اشاروں میں سجدہ کرے گا، اور اشاروں میں سلام پھیرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اس کنڈیشن میں بھی معاف نہیں ہے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں جب ہماری ماں بہنیں روزہ رکھتی ہے، ان کو کچھ روزے چھوڑنا پڑتے ہیں، ان کی مخصوص عادت کی وجہ سے جو ہر عورت کو لاحق ہے، جس کو ہمارے زبان میں پیریڈ بولا جاتا ہے، MC منتھلی کورس، ان کو مہینہ شروع ہو جاتا ہے، تو مہینے میں وہ جتنے دن کے روزے چھوڑیں گی، جتنے دن مہینہ آئے گا اتنے دن روزہ چھوڑیں گی اور نماز بھی چھوڑیں گی، نماز بھی نہیں پڑھیں گی اور روزہ بھی نہیں رکھیں گی۔
جس دن وہ نہا دھو کے پاک ہو جائیں گی اسی دن سے ان کے اوپر نماز بھی فرض ہو جائے گی اور روزہ بھی فرض ہو جائے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ عید کے بعد دوسرا رمضان آنے سے پہلے پہلے ان کو چھوٹے ہوئے روزے پورے کرنا پڑیں گے۔ اس عورت کے 5 روزے 6 روزے 7 روزے جو چھوٹے اس عورت کو پاک میں پورا کرنا پڑیں گے، لیکن نماز کے بارے میں شریعت خاموش ہے، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس عورت کو چھوٹی ہوئی نمازیں نہیں پڑھنا ہے۔ 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن کی جو نمازیں اس کی چھوٹی ہیں وہ اس کو نہیں پڑھنا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ نماز بڑی عبادت ہے، اس لیے نماز کی قضا تو ہونی چاہیے تھی، لیکن یہاں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھنا ہے۔ روزہ نماز کے بعد درجہ رکھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس کو روزہ دوسرا سال آنے سے پہلے پہلے اس کو روزوں کی قضا کرنا ہے۔ ریزن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے نماز اس کی اوپر سے کیوں معاف کر دی اور روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا ہے؟ ریزن کیا ہے ہمیں نہیں معلوم۔ جب ہماری عقل نے کام کرنا بند کر دیا ہے، اسی لیے شریعت میں ہی حکم دیا گیا ہے اب اپنی عقل کو مت دوڑاؤ، جیسا جناب محمد رسول اللہ نے فرما دیا اسی طریقے سے تم عمل کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ عورتوں کو نماز پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں دی ہے، روزہ رکھنے کا حکم کیوں دیا اور نماز کیوں معاف کر دی ہے، بس نبی نے ایسا ہی کہا، ہمیں ایسا ہی کرنا ہے، ہمیں اپنی عقل کو نہیں دوڑانا ہے۔ یہ نص قطعی ہے جس میں کوئی چینجنگ نہیں کی جا سکتی ہے۔ چور کے ہاتھ پہلے کاٹے جاتے تھے، اب بھی کاٹے جائیں گے۔ زناکار زانی کو پہلے سنسار کیا جاتا تھا، اب بھی سنسار کیا جائے گا۔ پتھروں سے مار مار کے ہلاک پہلے کیا جاتا تھا، آج بھی کیا جائے گا۔ کوارا لڑکا یا لڑکی ہے تو 100 کوڑے اس کو پہلے مارے جاتے تھے، آج بھی مارے جائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان کے اندر یہ سزا لاگو نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں اسلامی نظام نہیں ہے، یہ وہاں لاگو ہوگا جہاں اسلامی نظام ہے۔ ہمیں اپنی عقل کو دخل دینے کی ضرورت ہے۔ زمانے کے تغیر نے اور چینجنگ نے بدل دیا ہے ہمارا مزاج، تھوڑی سی چینجنگ آ گئی ہے لیکن دعوت وہی ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی آپ کے یہاں پر بھی پنرجنم ہے، ہمارے یہاں پر بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آپ کے یہاں پر بھی پرلے قیامت کا دن کا ذکر ہے، ہمارے یہاں پر بھی قیامت کے دن کا ذکر ہے۔ آپ کے یہاں ہمارے یہاں روزہ ہے تو آپ کے یہاں بھی برت ہے، ہمارے یہاں نماز ہے تو آپ کے یہاں پر بھی ساشٹانگ ہے، ہمارے یہاں حج ہے تو آپ کے یہاں پر بھی تیرتھ یاترا ہے، ہمارے یہاں کانا دجال ہے تو آپ کے یہاں پر بھی انتوکاسور ہے، ہمارے یہاں اگر آب زمزم ہے تو آپ کے یہاں پر بھی گنگا جل ہے۔ میرے بھائیوں، اگر دیکھا جائے تو تعلیمات ایک ہی ہیں، اس کو مل بیٹھ کے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دھرم سب کا ایک ہی ہے، لوگوں نے جس طرح ہوا پر کسی کا زور نہیں ہے، آسمان سے گرنے والی بارش پر کسی کا زور نہیں ہے، اسی طریقے سے ایشور کا دھرم بھی ایک ہے، وہ بھی سب کے لیے ہے۔ جیسے آسمان سے برسنے والا پانی سب کے لیے، جس طریقے سے آسمان سے چلنے والی ہوا سب کے لیے، اسی طریقے سے اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین بھی سب کے لیے۔ مانوتا اور انسانیت اور توحید سے جوڑتا ہے یہ دین، یہ مذہب سب سے زیادہ توحید آپ کے یہاں پر بھی ہمارے یہاں پر بھی۔ ادھرمی مت بنیے صاحب، عقل دینا۔ ادھرمی لوگ جو ہوتے ہیں نا اپنی عقل سے چلاتے ہیں دین۔ اب ایک دہریا لیٹا ہوا تھا آم کے پیڑ کے نیچے اور اچانک اس کی نظر تربوز پہ پڑ گئی، کہتا کہ دیکھو اللہ بھی کتنا بڑا بے وقوف ہے، اتنا سا پھل آم اوپر لگا دیا اور اتنا بڑا پھل زمین پہ لگا دیا۔ ارے بڑے پھل کو تو بچانا چاہیے تھا، اس کو اوپر لگانا چاہیے تاکہ کوئی چوری کر کے نہ لے جائے، تو بڑا پھل تو نیچے رکھ دیا اور آم اوپر لگا دیا۔ واقعی بڑا بے وقوف ہے، بڑا پاگل ہے اللہ۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا، اچانک ہوا چلی، 2 آم آپس میں ٹکرائے اور ایک آم ٹوٹ گیا اور ٹوٹ کے اس کی ناک پر گرا۔ ناک پہ گرا تو بھڑبڑا گیا، کہتا نہیں اللہ بڑا عقل مند ہے، ٹھیک ہے ہم ہی بیوقوف تھے، ہم ہی پاگل تھے، اچھا ہوا کہ یہ آم ٹوٹ کر گرا، اگر یہ تربوز لگا ہوتا تو میری ناک کا تو تھوتڑا بگڑ گیا ہوتا، میرا چہرہ تو تھوتڑا بگڑ گیا ہوتا۔ اسی وقت اس کی سمجھ میں آ گیا کہ نہیں اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا، صحیح اس نے آم کا صحیح لگایا ہے اور
तरबूज अगर गिरता तो क्या होता? तो एक झटका काफी है। वो दहरिया था, इस्लाम ले आया। वो दहरिया था, ईमान कबूल कर लिया। वो दहरिया था, कुरान का पाबंद बन गया। वो किसी मजहब को नहीं मानता था, इस्लाम का खुगर हो गया, पैरोकार हो गया। हम इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद आज तक ये नहीं समझ पा रहे कि सुपर पावर कौन है, ताकत किसके पास है, बेटा बेटी देता कौन है, कौन है जो हमारी बिगड़ी हुए मिजाज को बना सकता है और बिगड़ी बना सकता है। आज तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमको खोपड़ी नहीं हमारे पास, सोच ही नहीं पा रहे हैं साहब। हम अभी तक वही पड़े हुए हैं कि छत पे चढ़ना है तो हमें सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। पुराने जमाने की घिसी पिटी हुई मिसालें अभी तक हम पेश करते हुए चले आ रहे हैं। हमें अपने मिजाज को बदलना पड़ेगा। सुन लो, सन 1957 का 1957 का वाकया है, जब ट्रेनों में इंजन, इलेक्ट्रॉनिक इंजन नहीं लगे हुए थे। उस जमाने का वाकया है कि जब कोयले वाली ट्रेनें चलती थी, गोरखपुर से गोंडा छोटी लाइन जब ट्रेन चलती थी, तो एक ट्रेन का ड्राइवर था मोहम्मद कासिम। वो ट्रेन का ड्राइवर था, ट्रेन चला रहा था। गोरखपुर से आने वाली ट्रेन चलते हुए बढ़नी को क्रॉस करती है और कौवापुर से होते हुए बलरामपुर के रास्ते पे जा रही थी कि रास्ते में एक पुल को क्रॉस किया। तो पुल को क्रॉस करने के बाद ड्राइवर की नजर पड़ती है, एक 17-18 साल की खूबसूरत लड़की ट्रेन की पटरी पर तेजी के साथ दौड़ रही है और वो ट्रेन की पटरी के नीचे आकर लेट जाती है। इतना करीब लेटती है कि मुमकिन नहीं था कि ब्रेक लगाएं तो गाड़ी रुकी जाए, क्योंकि वो बहुत करीब में लेट गई। लेकिन मोहम्मद कासिम ने, ड्राइवर ने हैवी ब्रेक लगाए, ट्रेन में हैवी ब्रेक लगाए। उम्मीद नहीं थी कि ट्रेन रुक जाएगी, लेकिन उसने पूरी कोशिश की और हैवी ब्रेक लगाते लगाते किसी भी तरीके से ट्रेन को रोका। जब ट्रेन को रोकता है और ट्रेन पूरी तरीके से रुकती है तो क्या देखता है, उसमें और लड़की में सिर्फ एक बित्ते का, एक बालिश का फर्क है। अगर एक बालिश और गाड़ी बढ़ जाती तो लड़की के ऊपर चढ़ जाती है। लेकिन मोहम्मद कासिम जब ट्रेन के इंजन से उतरता है, इतने में खेत में काम करने वाले मर्द और औरतें वहां आ जाते हैं और देखते हैं, लड़की को उठाते हैं। लेकिन क्या देखते हैं कि लड़की हार्ट अटैक से मर चुकी है। लड़की ट्रेन उसकी ऊपर चढ़ने से पहले मर गई। लड़की जब लेटी और ट्रेन में ब्रेक जब लगे और ट्रेन जब उसके पास आई, उसके खदशे से, दहशत से उसके दिल को अटैक करता है और लड़की मर चुकी है। लड़की अब जिंदा नहीं है। मोहम्मद कासिम ने कहा, मैं 20 साल से ट्रेन चला रहा हूं, मैंने जिंदगी में इतने हैवी ब्रेक कभी नहीं लगाए जितने आज लगाए, और मैं आज खुश था कि मैंने एक लड़की को बचा लिया है। मैंने पूरी कोशिश की उसको बचाने की, लेकिन हमने अपने जलसे में एक मौलाना को अपने गांव में ये कहते हुए सुना है, मा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह, जो तुम चाहो जरूरी नहीं कि वो पूरा हो जाए जब तक कि अल्लाह ना चाहे। मैंने इस लड़की को बचाना चाहा और बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद मैं बचा नहीं पाया। मैंने ट्रेन को रोक लिया लेकिन लड़की को नहीं बचा सका, क्योंकि लड़की की मौत का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन कर चुका था। वो अलग बात है कि मेरे पहिए के नीचे नहीं आई, अल्लाह ने उसको हार्ट अटैक से मार दिया, लेकिन मर गई। तो मैं कहना ये चाहता हूं मेरे भाइयों कि मौत और जिंदगी किसी इंसान के हाथ में नहीं है, ना बचाना ना लेना। ये जितने जनसंघी पड़े हैं हमें मारने के लिए, इनके हाथों में कुछ नहीं है। मौत और जिंदगी इनके हाथों में नहीं है। जो हमें बचाना चाह रहे हैं वो बचा नहीं सकते। हमें उतनी ही जिंदगी मिलेगी जितनी हमारी किस्मत में लिखी हुई है, वो हमें मिलकर रहेगी, अल्लाह देकर रहेगा। जितनी हमारी किस्मत में लिखी है उसको कामयाब बनाओ। मोहम्मद कासिम ने कहा, आज से इस कुरान पर मेरा यकीन पहले से भी ज्यादा बढ़ गया है। यकीन तो पहले भी था, लेकिन आज और ज्यादा यकीन बढ़ गया है इस बात पर कि मौत और जिंदगी लेने और बचाने वाला कोई और नहीं, वो अल्लाह है। हमने बचाना चाहा, कोशिश भी की, लेकिन बचा नहीं सका। बहुत से लोग लेना चाहते हैं लेकिन अल्लाह उसको बचा देता है। जैसे भोपाल की सरजमीन पर एक
عورت نے ایک توا خریدا, توا جس پر روٹی پکائی جاتی ہے, توا روٹی پکائی جاتی ہے, اور اس توے کو لے کر جب گھر میں آئی تو جب روٹی پکاتی تھی اس کے اوپر وہ روٹی چاروں طرف سے پکتی تھی لیکن بیچ میں کچی رہ جاتی تھی. کئی لوگوں سے اس کا معاملہ پوچھا گیا تو پتا کوئی نہیں بتا پایا. آخر میں کسی نے کہا کہ بیچ کے حصے کو توڑ کے دیکھو, اور جب بھوپال کے اندر اس بیچ کے حصے کو توڑا گیا تو ایک زندہ رینگتا ہوا کیڑا نکلا, اور وہ رینگتا ہوا نکلا اور نکل کے وہ بھاگ گیا. اتنا چھوٹا کیڑا. وہ توا کئی مرتبہ چولہے پر رکھا گیا, کئی مرتبہ جلایا گیا, چاروں طرف کی روٹیاں پک رہی ہیں لیکن بیچ میں کچی ہے اور بیچ کا حصہ نہیں گرم ہو رہا ہے. اللہ نے بچانا چاہا تو اس کیڑے کو بھی اس توے کے اندر سے زندہ نکال دیا, آگ سے جلنے کے باوجود بھی اس کیڑے کو زندہ نکال دیا. میرے بھائیوں, زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے, موت دینے والی ذات اللہ کی ہے. یہ اسلام ہمیں سب سے زیادہ اس توحید سے جوڑتا ہے. ساری دنیا ہماری مخالفت پہ آ جائے, ارے یہ تو ہندوستان کے چند 80% لوگ ہیں جو ہمارا وروଧ کر رہے ہیں, ہماری جان لینے پہ تلے ہیں. اگر پوری دنیا بھی ہماری مخالفت پر آ جائے اور ہماری جان لینا چاہے تو رب کعبہ کی قسم نہیں لے سکتی جب تک کہ اللہ رب العالمین کی مرضی نہ ہو, اس کی مشیت نہ ہو. اس توحید سے اپنے رشتے کو جوڑو. حضرت ابراہیم کو پورے شہر نے مل کر آگ پہ پھینکا تھا, سروے سروا نمرود تھا, لیکن جب جھولے پر ان کو چڑھایا گیا اور جلتے ہوئے آگ کے انگاروں پہ جب پھینکا گیا تو حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلے گلزار ہو گئی, پھول بن گئی, اور ابراہیم علیہ السلام کا ایک رونقا بھی نہیں جلا سکی. پورا شہر جب جلانے پہ آ جائے لیکن اللہ بچانے پہ آ جائے تو پورا شہر جلا نہیں سکتا, اور جب اللہ بچانے پہ آ جائے اور ساری کائنات بچانے پہ آ جائے لیکن اللہ جان لینے پہ آ جائے تو ساری دنیا مل کر بھی اس کو بچا نہیں سکتی, اس کو بچا نہیں سکتی. اس لیے ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لو. اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لو. یہ عقیدہ ہمیں بتلا رہا ہے, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت. اللہ تو جس کو کوئی چیز دینا چاہے ساری کائنات مل کر چھیننا چاہے تو نہیں چھین سکتی, اور جس سے اللہ کوئی چیز چھین لے تو ساری کائنات مل کر دینا چاہے تو نہیں دے سکتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں, 2:30 بجنے میں صرف 3-4 منٹ باقی رہ گئے ہیں.